بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، کیا حضرت ابو عبداللہ بلال رضی اللہ تعالی عنہ غیر مسلم قریشی کے غلام تھے؟ حضرت ابو عبداللہ بلال رضی اللہ تعالی عنہ پر امیہ نے مظالم کیوں کیے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے امیہ کو کیا نصیحت کی؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو کس نے خریدا؟ ان تمام سوالوں کے جواب آپ کو ملیں گے آج کی اس ویڈیو میں۔ ناظرین، حضرت ابو عبداللہ بلال بن ربا رضی اللہ تعالی عنہ ایک غیر مسلم قریشی سرمایہ دار کے غلام تھے۔ گو ظاہری شکل و صورت واجبی سی تھی، رنگ کالا، ہونٹ موٹے، ناک چپٹی تھی، البتہ دل نور ایمان سے منور تھا۔ جب ان کے قبول اسلام کی خبر امیہ کے کان میں پہنچی تو اسے سخت غصہ آیا اور خزانہ اور بت خانہ کی چابیاں ان سے لے کر دوسرے غلاموں کو دے دی اور ان پر مظالم کا لامتناہی سلسلہ شروع کر دیا۔ مکہ معظمہ میں ہرا کی زمین گرمی کے سبب سے مشہور ہے، یہ دھوپ میں توے کی طرح گرم ہو جاتی ہے۔ امیہ نے ان کے لیے یہ سزا مقرر کی کہ عین دوپہر کے وقت انہیں ہرا کی جلتی زمین پر لٹا کر اوپر وزنی پتھر رکھ دیا جاتا اور پھر پیٹنا شروع کر دیا جاتا، حتیٰ کہ مار پٹائی کا یہ سلسلہ دن رات پر محیط ہو گیا۔ ان کو مارنے کے لیے غلاموں کی ڈیوٹیاں لگ گئیں۔ مارنے والے تھک ہار کر تبدیل ہو جاتے، مگر مار کھانے والا ایک بلال ہی تھا۔ کبھی لوہے کی زرہ پہنا کر دھوپ میں ڈال دیے جاتے، کبھی گلے میں رسی ڈال کر مکہ کی سنگلاخ پہاڑوں اور گلی کوچوں میں گھسیٹے جاتے اور مجبور کیا جاتا کہ اعلیٰ واحد کے بجائے لات و عزی کی معبودیت کا بھی اقرار کر لے، مگر اس شیدائی حق کی زبان پر ایک ہی نعرہ تھا: احد احد۔ گلا زخمی ہو گیا، وجود تار تار ہو گیا، مگر احد احد کی آواز میں فرق نہ آیا۔ ایک دفعہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ گلی سے گزر رہے تھے کہ مکان کے اندر سے مارنے کی آواز آئی۔ پتہ چلا کہ بلال حبشی کو اقرار توحید کے جرم میں مارا جا رہا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو شدید دکھ ہوا، علیہ صبح امیہ کے گھر چلے گئے، اسے عذرائے نصیحت سمجھایا، لوگوں کے سامنے شرمایا، خدا سے ڈرایا کہ اس جرم سے باز آ جا۔ جب ہر طرح سے سمجھایا، امیہ پھر بھی نہ مانا۔ آخر قیامت کے دن سے ڈرایا تو اس نے قیامت کا بھی انکار کر دیا اور طیش میں آ کر کہنے لگا: ابن ابی قحافہ، اگر اتنا ترس آ رہا ہے تو اسے خود خرید لے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ فوراً بولے: میں اسے خریدنے کے لیے تیار ہوں، کیا مانگتے ہو؟ وہ کہنے لگا: تم اس کو خرید نہ سکو گے، اگر خریداری منظور ہے تو اس کو اپنے غلام فسطاس رومی کے عوض لے لو۔ فسطاس رومی ایک خوبصورت اور انتہائی لائق غلام تھا اور 2000 کی رقم بھی رکھتا تھا، مگر باوجود اس تفاوت کے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ خدا کی رضا جوئی کے لیے اس مبادلے پر راضی ہو گئے۔ امیہ بڑا حیران ہوا اور جھٹ پینترا بدلا اور کہا: نہیں، 40 اقیہ چاندی بھی ساتھ لوں گا۔ قریشی سردار حیران تھے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اب کیا جواب دیتے ہیں، مگر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بات کو بھی منظور کر لیا۔ جب امیہ سے غلام وصول کر کے چلنے لگے تو امیہ ہنس کر لوگوں سے کہنے لگا کہ یہ شخص فطانت اور زیرکی کے باوجود آج سودے میں دھوکہ کھا گیا، دیکھو میں نے کس طرح اسے ٹھگ لیا۔ اگر ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی جگہ میں ہوتا تو اس کالے غلام کو ایک دانت کی عوض بھی بلکہ مفت بھی قبول نہ کرتا۔ یہ سن کر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہو گئے اور پلٹ کر بولے: امیہ تو اس کالے غلام کا رتبہ کیا جانے، اس کی قیمت مجھ سے پوچھ۔ امیہ تو اس کالے غلام کا رتبہ کیا جانے، اس کی قیمت مجھ سے پوچھ۔ خدا کی قسم، تمام یمن کی بادشاہت بھی اس کے قدموں پر نثار ہے۔ اس کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو بارگاہ نبوت میں حاضر کر کے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں محض اللہ کی رضا کے لیے حضرت بلال کو آزاد کرتا ہوں۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ فرط مسرت سے چمک اٹھا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں قرآن اترا۔ قرآن پاک کا ترجمہ ہے: اور جہنم سے اس شخص کو بچا لیا جائے گا جو سب سے بڑا پرہیزگار ہے، وہ اپنا مال دیتا ہے تاکہ پاک ہو، اور اس لیے نہیں دیتا کہ اس پر کسی کا احسان ہے جس کا وہ بدلہ اتارتا ہے، بلکہ خداوند اعلیٰ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے دیتا ہے، اور وہ عنقریب خوش ہو جائے گا۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ایک ویڈیو میں، تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔